بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں۔ ناظرین و حضرات، بریک سے پہلے ہم نے آپ کے چند سوالوں کے جواب دیے تھے اور باقی کچھ سوالات رہتے ہیں، اور چونکہ ٹائم ابھی کافی ہے تو مزید سوالات کی بھی گنجائش ہے۔ استخارے پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ بتایا کہ دوسرا جو استخارے کا طریقہ ہے وہ قرآن مجید سے طلب خیر کرنا ہے کہ اگر اس میں ہمیں مزید اس کام کو انجام دینے کی بہتری کا کوئی اشارہ ملتا ہے تو ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے اس کام کو انجام دینے سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ یہ ہے استخارہ۔ اب بعض لوگ اپنی مفاد یا اپنی پسند ہی کو کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ استخارے کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی پسند تک ہی پہنچیں، تو پھر آپ کو استخارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اپنی منمانی ہی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر استخارے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ بہتر ہے کہ گنہگار نہ بنیں، بلکہ سیدھے آپ جناب کسی کام کو جو اپنی پسند کا ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے سپرد کیا ہے اور ایک رہنمائی قرآن مجید کے نورانی کلام سے لینے کا ارادہ کیا ہے تو اخلاقی طور پر آپ اس کے کاربند رہیں۔ البتہ شرعی طور پر اس میں کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ جو استخارہ کا نتیجہ ہے اس پر عمل بھی کریں۔ یہ شرعی طور پر حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اخلاقی اور آپ کے ایمانی تقاضوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ مسز سید نے جرمنی سے پوچھا کہ ان کی ایک بیٹی صاحبزادی جو ہے وہ عمرہ کرنے جانا چاہتی ہیں، تو ان کی کوئی پڑوسی جو ہے وہ ایک عربی لباس انہیں تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ کیا یہ تحفہ لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتی ہیں؟ جواب یہ کہ آپ بالکل لے سکتی ہیں۔ تحفہ اگر کوئی پسند سے دینا چاہتا ہے تو تحفہ لینے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، اور آپ کے عمرے کہ آپ کے اپنے پیسوں سے جو خرچ آپ کر رہے ہیں اس میں اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر عمرے کے لیے بھی وہاں بھی اگر کوئی فرض کرے آپ کا کوئی دوست یا آپ کا رشتہ دار کہتا ہے کہ میں ہوٹل کے سارے خرچے اٹھا لیتا ہوں، آپ یہاں پر آئیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گفٹ لینے سے، تحفہ لینے سے آپ کی عبادت پر کوئی بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ گو کہ اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو مانگ کر کے جانا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن تحفہ خود بخود کوئی دیتا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عثمان صاحب گجرانوالہ پاکستان سے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پریشانی اور اس کے بعد نگ کی بات کی ہے، جو کہ اس پروگرام میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اختر حسین صاحب پاکستان سے، وہ بھی پریشان تھے، ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اب رہی بات ہمارے ایک بھائی لوٹن سے، قاسم یا قسیم ایسے آئے تھے کہ جنہوں نے 2 سوال کیا۔ ان کے گھر کے اوپر انہوں نے یا علی مدد کا ایک نورانی ورد جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، جس پر ان کے کسی دوست نے اعتراض کیا کہ یہ تو صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ تم شرک کر رہے ہو۔ ان نادانوں کو کہ جو اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، کوئی پوچھے کہ کیا تم اپنی پوری زندگی میں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مدد لے کر سارے کام انجام دیتے ہو، یا پھر غیر خدا کو بھی مدد کے لیے پکارنے پر مجبور ہو؟ دن میں کتنی دفعہ شوہر بیوی سے مانگتا رہتا ہے مدد، بیوی شوہر سے مانگتی رہتی ہے مدد، بچے باپ سے، باپ بچوں سے، پڑوسی سے۔ کیا یہ سب کچھ شرک ہے؟ تو کون ہے دنیا میں جو اس طرح کا شرک نہیں کرتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ والوں سے ہمیں دور کرنے کی یہ صہیونی سازش، یہ نجدیوں کی سازش ہے، یہ خوارج کا بغض ہے، یہ ناصبیوں کا انداز ہے کہ ہمیں علی سے، ہمیں حسین سے، ہمیں اہل بیت اطہار سے، ہمیں سرکار دو عالم سے، حتیٰ کہ
دور کر دیا جائے اور فاصلہ ہمارے ان کے درمیان ڈال دیا جائے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان مولا علی کو خدا کہہ کے مدد کو نہیں پکارتا ہے، بلکہ اللہ کا ولی کہہ کے پکارتا ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں ایک بار پھر مسز سید بول رہی ہوں جرمن سے۔ جی جی مسز سید فرمائیے۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں نرسنگ ہوم میں کام کرتی ہوں، تو وہاں ہمیں مطلب ان کو واش بھی کرنا پڑتا ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی۔ میں نے مرد تو ابھی تک نہیں کیا، میں نے ان کو منع کیا، میں نہیں کرنا چاہتی، میرے مذہب پہ اجازت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہاں پہ جو مطلب مرد ہے ان کا تو یہ ہے کہ بالکل بوڑھے ہیں، ان کا کچھ خود ہی مطلب اس حال میں تو ویسے بھی ان کو کچھ پتہ نہیں، تو میں اس سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اوکے، بس یہی پوچھنا تھا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ جو ہے عجیب و غریب سوچ ہے خارجیوں کی، ناصبیوں کی، کہ ہم میں اور رسول اور آل رسول میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کا ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ خود بار بار مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے کی۔ کوئی حرج بھی نہیں، اس کو کوئی شرک بھی نہیں کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کسی کو بھی انڈیپینڈنٹلی مستقلاً سورس آف پاور سمجھ لے، یہ شرک ہے۔ دہرا دیتا ہوں جملے کو تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، خاص کر میرے بھائی جنہوں نے فون کیا وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر کسی کو بھی فرشتوں میں سے، نبیوں میں سے، ولیوں میں سے یا عام انسانوں میں سے کسی کو بھی اگر انڈیپینڈنٹلی پاورفل سمجھ لے، شرک ہے۔ لیکن اس کا ایمان یہ کہ جو بھی قوت ہے، جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، مگر یہ وسیلہ ہیں، اس طاقت کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ تو پھر جب یہ وسیلہ ہے تو شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ ایمان کی صحیح ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں، بھیجے ہوئے نبیوں اور تائید شدہ منتخب ہستیوں کو بھی اسی طرح سے مانیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے مولا علی کا نام یا علی مدد یہ کیوں زیادہ مشہور ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہمارے جنہوں نے ای میل کے ذریعے سے سوال کیا تھا، پاکستان سے ہیں، میں ان کے بھی سوال کو اسی کے ضمن میں جواب دے رہا ہوں، وہ بھی توجہ سے سنیں کہ ان کا بھی یہ سوال تھا کہ سلطان النصیرہ کی آیت سے کیسے یا علی مدد کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آخری جو حصہ اس پر توجہ کیجیے، پروردگار تو اپنی طرف سے ایک پاورفل مددگار کو بھیج، وَاجْعَلْ لِي قرار دے میرے لیے، مِنْ لَدُنْكَ اپنی جانب سے، کس کو قرار دے؟ سلطاناً ایک طاقتور مددگار کو، نصیرہ نصرت کرنے والے کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدد غیر خدا سے مانگنا ہے تو خود خدا کیوں حکم دیتا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے کسی اپنی طرف سے مددگار کو بھیج؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مدد تو اللہ ہی کی ہے، لیکن مددگار اللہ کی جانب سے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سرکار دو عالم نے مدد کے لیے پکارا، اور یہ بھی ناد علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی و یا علی و یا علی۔ یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا علی کو پکارو
کہ تم انہیں مددگار پاؤ گے. تم نے کہا تھا نا، دعا کی تھی پروردگار اپنی طرف سے ایک مضبوط طاقتور نصرت کرنے والے نصیر کو بھیج. تو پکار علی کو، علی ہی تمہارا بہترین مددگار ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. اسد اللہ الغالب ہے، اللہ کا غالب آنے والا شیر ہے، پکارو. چنانچہ سرکار نے ہر مشکل میں علی کو پکارا. تو علی مدد کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معین ہوئے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی نہیں مرے. قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں. تم کبھی نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہے، نہیں، وہ زندہ ہے. بلکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کی یہاں زندہ ہیں. تو اب ان کی زندگی جب قرآن نے یقینی بنا دی ہے اور ان کو اللہ نے مددگار بھی بتایا ہے، تو ہم یا علی مدد کہہ دیں گے تو کون سا شرک ہوا؟ یہ ایمان ہے، بصیرت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اور اسی سے ہمارا بیڑا پار بھی ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی آپ کو علی ہی کی مدد درکار ہوگی، وہاں پر بھی کوئی اور آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجن. امام شافعی نے خوبصورت 4 مصروں میں مولا کائنات کی جنہ، جنہ اور جنہ زیر زبر پیش کے ساتھ بتا دیا. اس میں مولا کائنات ہی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والا. آپ کو وہاں پر بھی مولا علی کی ضرورت ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. ہم جو عرض کر رہے تھے یہ کہ یا علی مدد کہنا عین ایمان ہے، کسی طرح کا کوئی شرک اس میں نہیں ہے، اور کوئی بھی علی علیہ السلام کو خدا سمجھ کے مدد کو نہیں پکارتا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ مہدی آخر الزمان کے بارے میں کچھ بتائیے. تو ہمارا ایک سلسلہ ہے، اس سے پہلے انتظار فرج نام کا ایک پروگرام تھا، اور ابھی حال میں وہ باقاعدہ جو ہے ظہور حجت کے نام پر ایک پروگرام چل رہا ہے. قبلہ نجم الحسن صاحب اس کو لے کر آتے ہیں، آپ اسے ضرور دیکھا کریں. حالات جو ہے یقیناً علائم ظہور کے عین مطابق چل رہے ہیں. ہمیں بہت ہوشیار، چوکنا اور بیدار رہنا ہوگا. حالات میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ داعش کا سر اٹھانا اور اس کے بعد اس طرح پسپا ہو جانا، اور پھر سید خراسانی کا دشمنان خدا کو اس طرح للکارنا کہ وہ پیچھے ہٹیں اور مجبور ہو جائے، یہ ساری باتیں ہمیں اسی ظہور کی علامتوں سے قریب کر رہی ہیں، اور ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے تیار اور آمادہ بھی ہونا پڑے گا. محسن صاحب ملٹن کین سے ان لوگوں کی محبتوں کا لیول جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے محبت کے نام پر بڑے بڑے گل کھلائے ہیں. محبت کے نام پر رسول اللہ ہی کے حکم کو ٹال دیا گیا. محبت ہی کے نام پر رسول اللہ کے جنازے میں شریک ہونے سے بھی اپنے آپ کو مبرہ سمجھ لیا گیا. محبت ہی کے نام پر حکومت ہتھیا لی گئی. محبت ہی کے نام پر سرکار دو عالم کی سب سے عزیز بیٹی کے ساتھ جو ظلم ممکن ہو سکا کیا گیا. محبت ہی کے نام پر مولا علی علیہ السلام کو گوشہ نشین کر دیا گیا، اور نہ جانے اور کیا کیا کرتے رہے. لیول کیا ہے اس کا؟ یہ ایک دوغلاپن، یہ ڈبل سٹینڈرڈ یا منافقت کے سوا کیا نام پا سکتا ہے؟ صراط مستقیم پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم کے لیے بھی کہا گیا، یہ اللہ کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے.
صراط مستقیم پر ہونا دو واضح تصور کے ساتھ ہے. میرے بھائی محسن آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے. ایک جو خود راستہ چلنے والا ہے, ایک وہ جو راستے پر بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کو روکنے والا ہے یا ڈائیورٹ کرنے والا ہے تو اسی راستے پر دونوں. ایک خود چل کے دوسروں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور دوسرا بیٹھ کر اسی جگہ پر لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور دونوں بہرحال سیدھے راستے ہی پر نظر آئیں گے. آگے آپ نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کیا مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی کوئی آیت ہے کہ جس آیت سے سمجھیں کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے؟ کیوں نہیں. ہم جو یہ روزانہ کم از کم نمازوں میں 10 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ, یہ کون سا سیدھا راستہ؟ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرض قبلہ جناب آپ جیسا مقصود سے جناب فرمائیے. مقصود قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم قیامت تک نافذ الامر اور واجب العمل ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے. جی بے شک. کفار کا تانا تھا کہ آپ معاذ اللہ بے اولاد ہیں, تو اگر 12ویں سرکار پردہ غیبت میں آج زندہ نہ ہوتے تو کیا حضور کی یعنی کم از کم 11ویں سرکار کی وفات کے بعد قیامت تک کا عرصہ کیا کفار جو کفار کا جو الزام تھا, کفار جو تانا دیتے تھے, وہ بالکل صادق نہ ہوتا معاذ اللہ کہ اگر پردہ غیبت میں سرکار زندہ نہ ہوتے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پردہ غیبت میں اس لیے زندہ رکھے گئے ہیں؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کا پیدا ہونا ہے, تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ درمیان کا گیپ اگر ہے تو پھر کفار کا تانا معاذ اللہ برحق ہے؟ بہت مہربانی. جزاک اللہ بہت عمدہ. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ میں حاضر ہوں صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے. جی کہ قبلہ میں حاضر ہوں صرف ایک جی بسم اللہ نقی صاحب. قبلہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں جیسے آیت رجم ہے, ان کا ذکر کہیں نہیں ہوتا ہے, اس کے متعلق آپ تھوڑی سی بتا دیں کہ آیت رجم کہاں گئی اور ان کا ذکر کیوں نہیں قرآن میں ہوا؟ تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ جو روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ سورہ حمد کی ہم تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں, کہتے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کو ہمیں دکھا, یا سیدھے راستے پر چلا, یا سیدھے راستے کی ہدایت دے, جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں. کون سا سیدھا راستہ؟ خود اس میں اللہ نے وضاحت فرما دیا, صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان پر کہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا, نعمتیں تمام کی ہیں. کس پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں؟ اگر کسی کو غدیر کا واقعہ یاد ہو اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت بھی یاد ہو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کیا ہے. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان کا ہے کہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی. آج وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے نعمت تمام کی. وہ دن کون سا دن ہے؟ غدیر کا دن ہے. نعمت کیا ہے؟ ولایت ہے. مولا علی کا اس سے بہتر اور کیا تذکرہ آپ کو مل سکتا ہے قرآن مجید؟ واضح. فرض کریں کہ آپ کہیں نہیں جناب نعمتیں تو صرف مولا علی پر نہیں, صدیقین پر, نبیوں پر, شہداء پر ہوا ہے, تو صدیقین میں بھی مولا علی ہیں, شہداء میں بھی مولا علی ہیں, تو مولا علی کو آپ نکال بھی نہیں سکتے کسی جگہ سے. تو پھر آپ کو
مولا علی علیہ السلام کے بھی سیدھا راستہ ہونے، بلکہ خود مولا علی سے کسی نے پوچھا سیدھا راستہ کیا ہے، فرمایا انا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں، جو میرے پر چلے گا، میری بات پر چلے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ سیدھے راستے پر چلے گا، جو مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا وہ گمراہ ہو گیا ہے اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ واضح طور پر دلیلیں ہیں بہت ساری کہ مولا علی ہی سیدھا راستہ ہیں۔ ہم پھر ایک مرتبہ مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں لوٹیں گے انشاءاللہ۔